وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولید بھائی، جزاک اللہ حوصلہ افزائی کا بھی اور یاد آوری کا بھی۔ دیکھیے، بات اللہ کی ہے، جس کے دل میں بھی اللہ کا وقار ہوگا اور دل سے بات جب نکلتی ہے تو دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو اگلا محسوس کرے، اور دعوت دے رہے ہوں تو وہ بھی محسوس کریں کہ بندہ خیر خواہ ہے، ہماری خیر خواہی چاہ رہا ہے، اختلاف ہونے کے باوجود وہ اس کو خیر خواہی سمجھے۔ یہ نہیں کہ آپ کی بات صحیح ہو اور اگلا سمجھے کہ آپ اس سے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی بھی باتیں میں نے سنی ہے، ہمارے کچھ بھائی ہیں دعوت اللہ بھی کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے دعوت کر رہے ہیں، اور اس طرح ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگلوں کو جھاڑ رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، اور ایک قسم کا بہت زیادہ سخت الفاظ کے ساتھ اس کا توہین کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو نیچا دکھانے کی اور اپنی علمیت کو آگے لا رہے ہیں۔ تو یہ انداز تو کبھی بھی خیر نہیں لائے گا۔ اسی لیے ہم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو بھی تقریر ہے، چاہے دعوت اللہ کی ہے، چاہے عام تقریر ہے، چاہے گفتگو ہے، سوال و جواب ہے، بہت زیادہ خیر خواہی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو چھانٹا ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس دور میں کفر و شرک کے اس اندھیرے کے اندر ایک شمع روشن ہے ایمان خالص کی، جو اس دور کے اندر ایک عالم دین میدان میں آ گئے ہیں۔ ورنہ دیکھیے ہم سب کیا تھے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ باقی ان دو گروہوں کے ساتھ ہم یہی اختلاف ہے، چاہے یہ عبداللہ عمر دورانی ہوں، محمد حنیف کا گروپ جو ہے، یا یہ لانڈی والے ہوں۔ پہلے سعید صاحب اس کے لیڈر تھے، اور اب وہ ان سے نکل کے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو جب انسان گرتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ جو عقیدے کی خرابی آئی ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا جو، اور کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو پورے خاندان نے سجدہ کیا، اور یہ بالکل اس کو معروف سجدہ سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے حبل اللہ 17 کے اندر جب وہ یوسف علیہ السلام کا مضمون لکھا گیا تھا تو اس کے اندر لغوی معنوں کہا گیا کہ یہ لغوی معنوں میں ہے، جس طرح کھڑے بیٹھے کسی کی یعنی سر کو جھکا دینا، یا اس طرح احترام کے طور پر، یا اس کی فضیلت کو تسلیم کر لینا، یا بغیر سر جھکائے بھی کسی کی فضیلت کو تسلیم کرنا، یہ بھی سجدہ ہی کے اندر آتا ہے۔ اور پھر مزید سٹیمپ لگائی گئی اس کے اوپر کہ رہا وہ معروف سجدہ جو گھٹنے ٹیک کے کیا جاتا ہے، تو یہ ہر شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، خارج از امکان ہے۔ یہ لفظ لکھا ہوا ہے 17 نمبر حبل اللہ کے اندر۔ خارج از امکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شاید ہوا ہو تو اس کو رد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے خبردار ایسی بات نہ سوچنا، اس کا امکان بھی نہیں ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کو سجدہ کرے گا گھٹنے ٹیک کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس انداز سے یہ بات تھی۔ تو اور پھر دیکھیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ کے ہاں، آزمائش اللہ تعالیٰ لاتا ہے ہر دور کے لوگوں کے اوپر، اس کا ایک مناسب وقت ہے۔ تو جب یہ مسئلہ اٹھتا ہے تو اس وقت اصل چیز سامنے آتی ہے۔ جب تک اٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو بندے اس کے پابند نہیں ہوتے ہیں، کسی کے سامنے سرسری طور پر وہ بات آتی ہے، کبھی کوئی غور ہی نہیں کرتا ہے، کسی تک وہ بات پہنچتی ہی نہیں ہے، تو اس پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ فیصلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ بات اٹھ کھڑی ہو اور لوگوں کے کانوں میں بات پہنچے۔ جس طرح ایمان خالص قسط دوم کے اندر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عقیدے کی یہ بات علماء کے دو گروپوں کے درمیان اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ دو علماء اگر گروپ اختلاف کریں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن اس انداز سے اللہ کی رحمت ہے کہ اب بات سمجھنے کا موقع ملے گا مخلص لوگوں کو۔ تو جب بات اٹھتی ہے تو اس وقت اصل میں چھنٹی ہوتی ہے، اس وقت حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے کہ کون حق کی طرف ہے اور کون نیوٹرل ہے اور کون اس کا مخالف ہے۔ تو یہ چیز ان کے اندر آ گئی ہے بھائیوں کے اندر۔ حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے 3-4 کلپ موجود ہیں ان کی، صرف ایک نہیں کہ چلو سرسری سی کوئی بات کہی ہے، پوری طرح ایک دفعہ تو انہوں نے پورا وہ سمجھایا ہے کہ دیکھو جس طرح سٹیج ہے اس کے اوپر یوسف علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ ان کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بھائی ہیں، نیچے یعنی جہاں اور عوام ہے وہاں ان کے بھائی بھی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے گر پڑے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سب سے پہلے سجدے میں گرے ہیں، اور یہ انبیاء کا انداز ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نشانی آتی ہے تو سجدے میں گرتے ہیں۔ تو یہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت ہے۔
تو یہ بہت بڑی نشانی تھی، یعنی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی کوئی بات سچی ثابت ہو جاتی ہے، یہ ایک نشانی ہوتی ہے۔ جس طرح حوارین نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اوپر سے خوان نازل ہو جائے تاکہ ہمارے لیے ایک نشانی ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی آپ ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ بس اس کے بعد پھر ہم آنکھیں بن کے گویا آپ کی عطاعت کریں گے، ایک دفعہ یہ تو پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس طرح کے طریقے نہیں رکھے ہیں، وہ تو دعوت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ دعوت کس طرح پیش کر رہے ہیں انبیاء، کس طریقے سے وہ اپنی سیرت پیش کر رہے ہیں، تو اس سے پھر جو دلائل دے رہے ہیں اس سے وہ توحید پر پہنچو۔ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، سورج چاند ستارے اللہ نے بنائے ہیں، تو اس سے تم نہیں پہنچ رہے ہو، صرف ایک کھانا اوپر سے آ جائے گا یا کھانا اوپر سے نیچے لانا پکا پکایا کوئی اللہ کے لیے مشکل کام ہے؟ دنیا کے سب سے بہترین کھانوں سے بھی زیادہ بہترین کھانے اوپر جنت میں پکے ہوئے موجود ہیں، تو یہ تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، لیکن اس طرح کے مطالبے کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ دیکھو اگر تمہارا منہ بولا مطالبہ پیش کر دیا جائے تو اس کے بعد جو اس کا انکار کرے گا نا، میں ایسا عذاب دوں گا کہ پورے جہنوں میں سے میں نے کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ اس طرح کے مطالبے کیے جائیں۔ تو یہ اصل میں ایک نشانی ہوتی ہے اللہ کے ہونے کی۔ تو جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی، اور جو سارے مراحل سے گزرنے کے بعد کتنے زندگی کے نشیب و فراز آئے ہیں اور کتنے معاملات سے گزرے ہیں، خود یعقوب علیہ السلام، ان کے بھائی بھی، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی، اور خود یوسف علیہ السلام کتنے دور سے گزرے ہیں، اور سارے ہر مرحلے کے اوپر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور کیسے کیسے عجیب و غریب حالات آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکالا ہے، اللہ کی مدد آئی ہے، تو کتنا ایمان بڑھتا ہر موقع کے اوپر۔ اور وہ جو بالکل آخری معاملہ جب آیا تو اس کے بعد اللہ کی شکر گزاری کے طور پر وہ سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور پھر پورا خاندان سجدہ ریز ہو گیا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر وہی شکل بن گئی، یعنی جو منظر جس انداز سے یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، پورا خاندان یعنی سجدے میں گرا ہوا ہے، تو بالکل اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حقیقت بنا دی۔ تو اس طریقے سے پھر دوسرے کلپ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھو ان رحمتوں اور شکر یعنی برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ انداز ہوتا ہے ایک عالم دین کی گفتگو کا۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں ان کا عقیدہ خراب ہے، نہیں، کہا کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، یعنی ان کی سوچ پہلے مشرکانہ ہو جاتی ہے، پھر تفسیر اسی کے مطابق کرتے ہیں اپنے دماغ کے مطابق، کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو بعد میں تاکہ اپنے مریدوں سے پجوائیں، اپنے آپ کو سجدے کروائیں، تو پہلے ماحول بناتے ہیں اس طرح کا، پھر اس طرح کے وہ آگے ان کا عمل اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ راہ کیوں کھولی گئی ہے، شیطان نے کھلوائی ہے، آج اسی طرح مولوی اور پیر پوجے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ راستہ کھل گیا کہ جو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا یہ بس اس کے سامنے اگر سجدہ کر لیا جائے تو پھر یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ مقبول بندے کو اگر پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا۔ دیکھا یہ مشرکانہ فلسفہ جو ابلیس نے پیش کیا انسانوں کے سامنے، اور انسان گاہل ہو گئے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس منصب پر نہیں بٹھاتا ہے اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اولویت نہیں دیتا ہے، سجدے نہیں کرواتا ہے، اور رکوع نہیں کرواتا ہے، پکارے نہیں ان کی لگواتا ہے، نظر و نیاز نہیں ان کی کرواتا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے صرف اپنے لیے مخصوص رکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ پوزیشن جو اللہ کے لیے بنتی ہے عبادت کے طور پر، وہ کسی اور کے لیے بن ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں انیس الدین بھائی کا یعنی جرم سمجھیے، ان کے عقیدے کی خرابی سمجھیے، جتنے بھی حالانکہ بڑے باصلاحیت لوگ تھے، میں نے تو بہت ہی قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، اللہ نے ان کو بڑا موقع دیا تھا دین کا کام کرنے کا، لیکن شیطان کا وار بھی تو پھر ایسے ہی لوگوں کے اوپر ہوتا ہے نا، آگے والوں کے اوپر پٹڑی سے اتارنے کے لیے انجن کو ڈی ریل کیا جاتا ہے، تب پوری ٹرین گرتی ہے جا کے کھڈے میں۔ تو ان سب کے اوپر ایسا شیطان کا وار ہوا، سید احمد کے اوپر، انیس الدین بھائی کے اوپر، اور یہ جتنے بھی ہیں ابھی باقی اوپر میرے سارے کلپ آپ نے سنے ہوں گے۔ تو میں کڑتا رہتا ہوں ان کی اس انداز کے اوپر کہ کاش یہ سارے اکٹھے رہتے، لیکن اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، انسانیت کی تو پوری تاریخ اسی کے اوپر ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد کس طرح آہستہ آہستہ ان کے اندر پھر شرک آ گیا، پھر ان کے اندر نبی مبعوث کیے گئے نوح علیہ السلام، 950 سال کے بعد چند لوگ کشتی میں بیٹھنے کے لائق ہوئے ہیں، باقی سب کو رگڑ دیا گیا، پھر ان مخلص مومنوں کی اولاد آگے چلی ہے، پھر آگے جا کے پھر کیا ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوتا گیا، اور ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انبیاء بدلی ہوتے رہے، شریعتیں بدلی ہوتی رہیں، الہ بدلی نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح آج بھی یہی ہے، ہم سب بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ۔ باقی اگر تھوڑے بہت اختلافات ہیں بھی ہیں تو وہ ہوتے ہیں، فروئی معاملات میں بھی ہوتے ہیں، دوسری چیزوں میں بھی ہوتے ہیں مال کے اندر، لیکن یہ نفرت اور لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو اس کے اوپر بھی یہ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے پر دعائی کی جا سکتی ہے بھائی، کوشش کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔